بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن معاذ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہہ الی الیمن امرہ ان یاخذ من البقر من کل 30 طبیعہ او طبیعتا ومن کل 40 مسنتا۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں گائے اور بیل کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف متوجہ کیا، یعنی یمن میں عامل بنا کر بھیجا تھا، تو انہیں حکم دیا تھا کہ وہ گائے سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرے۔ کتنا پر کتنا؟ من کل 30، ہر 30 سے طبیعہ، ایک طبیعہ، ہر 30 جانور سے ایک طبیعہ۔ ایک طبیعہ ایک سال کے بچڑا کو کہتے ہیں، او طبیعہ ایک سال کی بچڑی کو کہتے ہیں، یعنی نر یا مادہ، بچڑا یا بچڑی۔ ومن کل 40 مسنہ، اور ہر 40 میں سے ایک مسنہ، ہر 40 میں سے ایک مسنہ۔ مسنہ 2 سال کے بچڑے بچڑی کو کہتے ہیں، 2 سال جس کے پورے ہو گئے ہوں۔ گائے بیل کی جو یہ زکوٰۃ بتائی، علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ نصاب 30 سے شروع ہوتا ہے، ہر 30 پر ایک طبیعہ، ایک طبیعہ۔ معلوم ہوا کہ 30 سے کم اگر ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر آگے 40 بتائے کہ 40 پر ایک مسنہ، یعنی جو بچڑا بچڑی 2 سال پورے کر چکے ہوں۔ پھر اس کے بعد ایسی حساب ہوتا رہے گا کہ ہر 30 پر ایک طبیعہ، ہر 40 پر ایک مسنہ۔ ائمہ کا اس میں اتفاق ہے۔ لیکن 30 اور 40 کے درمیان جو زائد ہوں گے، 30 سے آگے 32 ہے، 35 ہے، 37 ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ 30-40 کے درمیان جو زائد عدد ہے ان پر کچھ واجب ہے کہ نہیں ہے۔ صاحبین امام محمد اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 30 پر ایک طبیعہ، پھر 40 پر ایک مسنہ، اور جو درمیان میں ہے 2، 4، 5، 8 جتنے زائد ہو جائے 30-40 کے بیچ، تو صاحبین کہتے ہیں کہ ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ امام حنیفہ سے روایت مختلف ہے، اور صحیح مشہور روایت یہ ہے کہ درمیان کے عدد کا بھی حساب لگایا جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مثال کے طور پر 40 پر ایک مسنہ آتی ہے، اب اگر ایک زائد ہو جائے تو ایک جتنے زائد ہو اس ایک زائد میں اس کا 40واں حصہ دیا جائے گا۔ ایسی 30 پر ایک طبیعہ ہے، اب اس پر جو زائد ہو جائے جتنے زیادہ ہو اس کا 40واں حصہ نکالا جائے۔ آگے کی روایت حضرت انس کی ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ المعتدی فی صدقہ، کہ صدقہ میں حد سے تجاوز کرنے والا، مرادی سے صدقہ کی وصولی میں زیادتی کرنے والا، کمانے یہاں ایسے ہے جیسے کہ صدقہ کو منع کر دینے والا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ صدقہ وصولنے والا غلط حساب لگا کر زائد صدقہ وصولتا ہے، تو اس صورت میں
اس کو ویسی ہی گناہ ہوگا جیسے کہ صدقہ منع کر دینے والے نہ دینے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کرے تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا وہ روک دے گا، منع کر دے گا، تو اس کے روکنے اور منع کرنے کی وجہ چونکہ یہ بنا ہے، اس کے ظلم زیادتی کی وجہ سے اس نے منع کیا، لہذا اس کا وبال اس پر آئے گا، گناہ اس پر ہوگا۔ آگے روایت ابو سعید خدری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب دانہ غلہ اور تمر کھجور میں صدقہ نہیں یہاں تک کہ وہ 5 وسق کو پہنچ جائے۔ ماقبل میں اختلافی مسئلہ آ چکا ہے کہ کھیت کے اور باغ کی جو پیداوار ہے، امام حنیفہ کہتے قلیل ہو یا کثیر ہو ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ شوافی وغیرہ نے کہا تھا کہ نہیں، جب تک وہ 5 وسق کو نہ پہنچ جائے زکوٰۃ نہیں۔ یہ حدیث بظاہر شوافی جمہور کی دلیل احناف کے خلاف ہے۔ اس کا بھی جواب معقول میں آ چکا ہے کہ یہاں جو غلے، اناج، دانے اور کھجور میں صدقے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک 5 وسق کو نہ پہنچے صدقہ نہیں واجب، تو یہ زراعت والی زکوٰۃ نہیں ہے، تجارت والی زکوٰۃ، یعنی غلہ، اناج یا کھجور جو 5 وسق کی مالیت کے ہو اور تجارت والے مال ہو تو وہاں پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر تجارتی مال نہیں ہے اور 5 وسق سے کم ہے، کھیت کی پیداوار ہے، تو چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو زکوٰۃ آ جائے گی۔ تو یہاں زکوٰۃ زراعت کا بیان نہیں، زکوٰۃ تجارت کا بیان ہے۔ آگے حضرت موسیٰ کی روایت ہے، موسیٰ بن طلحہ، یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اسی وجہ سے مصنف آگے کہیں گے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل یعنی اوپر میں جو صحابی سند میں آتے تھے، صحابی کا واسطہ حذف کر دیا گیا، چھوڑ دیا، اس وجہ سے یہ حدیث مرسل ہو جاتی ہے۔ بہرحال تابعی موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معاذ ابن جبل کا وہ خط ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کے پاس پہنچا تھا۔ واقع آ چکا ہے، معاذ بن جبل کو حضور نے یمن بھیجا تھا، انہیں خط لکھ کے بھیجا۔ اس میں حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا یا خود صدقہ، کہ وہ صدقہ کی وصولی کرے، صدقہ لے گیہوں سے، و شعیر جو سے، و زبیب اور زبیب سے، زبیب خشک انگور کو کہتے جس کو کشمش کہتے، و تمر اور کھجور سے۔ چونکہ تابعی روایت کرتے ہیں اور صحابی کا واسطہ حذف کر دے رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث مرسل ہے، شرح سنہ کے اندر روایت فرمائی ہے۔ یہاں پر 4 چیزیں کا بیان ہے، ایک حنطہ، دوسرے شعیر، تیسرے زبیب، چوتھے تمر۔ ان 4 چیزوں میں اس طرح صدقہ لینے کا حضور نے حکم فرمایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہی 4 چیزوں میں صدقہ، ان کے علاوہ اور دوسری پیداوار میں صدقہ نہیں، بلکہ علاقے کی حالت کی وجہ سے حضور نے ایسا کہا تھا، کیونکہ ان علاقوں میں یہی 4 قسم کے غلے پیدا ہوتے تھے۔ اس وجہ سے چونکہ اتفاق ایسا تھا کہ وہاں یہی سب پائے جاتے تھے، لہذا یہ 4 چیزوں کا ذکر بطور اتفاق کے احتراز کے طور پر نہیں کہ ان کے علاوہ اور بقیہ چیزوں میں زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، پیداوار جو بھی ہو، یہ 4 چیزیں جیسے کہ عموماً ان علاقوں میں یہ 4 چیزیں ہوتی تھی، یا ان کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہوں، پیداوار جو بھی ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب قلیل کثیر میں بھی زکوٰۃ آئے گی یا اس کی مقدار 5 وسق کے برابر ہو، تو اختلاف اور دلیل ماقبل میں آ چکی ہے۔ آگے عطاب بن اسید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کروم یعنی انگوروں کی زکوٰۃ میں انات خرس، کہ ان کا تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے، ایسے جیسے کہ کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا، تخمینہ لگایا جاتا، اور پھر ان انگوروں کی زکوٰۃ ادا کی جائے زبیبہ، زبیب یعنی خشک ہو جانے کے بعد، ایسی جیسے کھجور کی زکوٰۃ ادا کی جاتی تمرہ خشک ہو جانے کے بعد۔
कुरूम कर्म की जमा है, अंगूर के माने हैं। तो खर्च से जिसके माने तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना। असल में ये अंदाजा लगाने, तखमीना लगाने की बात हुजूर ने इसलिए फरमाई कि खैबर के यहूद से जमीनें मुसलमानों ने ली, मुसलमानों के हाथों में वो जमीनें आई, लेकिन मुजारात का मामला हुआ यहूदियों के साथ, और वो यहूदी लोग उस खैबर की जमीनों पर खेती करते थे, बागात उगाते थे, और तय ये हुआ था कि आधा गल्ला वो ले लेंगे, आधा गल्ला मुसलमानों को देंगे। लेकिन उनके दिलों में खयानत आई, उन्होंने ये समझा कि ये जमीन तो असल हमारी है, मुसलमानों ने हमसे ले ली है, इसलिए वो फलों के अंदर खयानत करने को जायज समझने लगे। अब फलों के पकने तक इंतजार से पहले जाहिर है कि वो खयानत करेंगे तो उसमें नुकसान होगा मुसलमानों का। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च यानी अंदाजा लगाने का निज़ाम कायम फरमाया कि एक आदमी अभी बागात पे खजूर और अंगूर वगैरह लगे हुए, पके नहीं है पूरे तौर से, माहिर आदमी जाए और उन खजूरों का और उन अंगूरों का अंदाजा लगाए कि इसमें इतने खजूर हैं, इतने अंगूर हैं, और फिर अंदाजा लगाने के बाद जितना हो जाए, अब जब टूट जाए, सूख जाए, अंगूर ज़बीब किशमिश बन जाए और खजूर सूख कर छुआरा हो जाए, तो अब उसके बाद जितना हिसाब लगाया गया था दरख्तों पर, उस हिसाब से उसमें ज़कात दी जाए, ताकि वो लोग खयानत करके उसमें नुकसान न पहुंचा दे मुसलमानों को। अब ये जो खर्च है यानी अंदाजा लगाना, क्या शरई तौर पर ऐसी हुज्जत है कि दूसरे पर लाजिम आवेगी? अहनाफ कहते हैं कि ऐसा करना जायज है, लेकिन ऐसा करना ये हुज्जत मुल्जिमा नहीं है कि दूसरे पर ये हिसाब कतई तौर पर वाजिब और उस पर हुज्जत बन जाए। हाँ, दूसरे फुक़हा फरमाते हैं कि ये अमल हुज्जत मुल्जिमा, ऐसी आगे भी रिवायतें आएंगी जिनमें खास अंदाजा लगाने का बयान होगा, उसमें यही तफसील होगी जो यहाँ पर बयान की। शवाबे हज़रात और साहिबैन के यहाँ अंदाजा लगाने के बाद 5 वसक़ तक पहुंच जाए तो उन पर ज़कात आएगी, अगर कम हो तो उसमें ज़कात नहीं। तफसील आ चुकी है, 5 वसक़ को हो जाए तो एक उशर देना होगा, 10वां हिस्सा। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि 5 वसक़ को पहुंचे या कम हो, कलील कसीर जितने भी हो, उन पर ज़कात आवेगी। इख्तलाफ और दलील वगैरह माक़बल में आ चुकी है। आगे की रिवायत हज़रत सहल बिन अबी हसमा की है, उन्होंने हदीस बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ऐसा खरस्तुम के जब तुम अंदाजा लगा लो, फखुजू तो ले लो, वदाउ सुलुस और तिहाई छोड़ दो। तिहाई छोड़ देंगे तो लेना 2 तिहाई का होगा, यानी खजूर अंगूर का अंदाजा लगा लो दरख्त पे, और जितने बने उसमें से 2 तिहाई ले लो, 1 तिहाई छोड़ दो। बस अगर तुम 1 तिहाई नहीं छोड़ते तो फरमाया फदाउ रुबु, चौथाई छोड़ दो। ये आमिल से हुजूर ने फरमाया था, सदका ज़कात वसूल करने वाले से। असल में ऐसा हुक्म देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिकों के साथ नरमी करने की हिदायत फरमाई थी। अब इससे एक मसला निकलता है कि क्या सदका ज़कात वसूलने वाला ऐसी नरमी कर ले कि जितने ज़कात सदका का हक बनता था उसमें भी कम कर दे, तो क्या उसके लिए ऐसा करना जायज है? जो उशर आता है उसमें तखफीफ कर दे, कुछ माफ कर दे अपनी तरफ से। इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस के जाहिर से इस्तिदलाल करते हैं और कहते हैं कि वो तखफीफ कर सकता है, कुछ माफ कर सकता है। लेकिन अइम्मा सलासा इन हजरात की राय ये है कि सदका ज़कात की वसूली करने वाले के लिए ये हक नहीं है कि वो ज़कात का कुछ हिस्सा माफ कर दे,
اس لیے کہ عشر و زکات یہ حقوق اللہ اور اسلام کے فرائض میں سے جن میں کمی بیشی کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ رہی بات کہ یہ حدیث جو سامنے جس سے امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا، تو جمہور ائمہ ثلاثہ اس حدیث کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کے معاف کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حضور کے اس ارشاد کا صحیح مطلب یہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ مالک کے پاس رہنے دے، معاف نہ کرے، بلکہ جتنا لینا ہے وہ لے لے، یا تھوڑا حصہ اس کو مالک کے پاس رہنے دے، تاکہ زکوٰۃ کا یہ حصہ اس مالک کے پاس رہے تو اس کے اپنے رشتہ داروں میں یا اور جو لوگ ان کی نظر میں مستحق ہو، محتاج ہو، یا جنہوں نے ان سے کبھی مطالبہ کیا، ضرورت رکھی، ان میں وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر سکے۔ تو یہ ثلث یا ربع جو چھوڑنا ہوا وہ معاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مال والے کو خود اپنے اختیار سے تقسیم کرنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہی توجیہ کی ہے۔ امام حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ وصولنے والے کو چاہیے کہ حساب لگانے کے وقت پھلوں پر آنے والے نقصانات کا بھی خیال رکھے کہ پھل چوری بھی ہو سکتے، آب و ہوا کی وجہ سے ضائع بھی ہو سکتے، اسی طرح کوئی دوسرا بھی ان کے پاس مانگنے والا آ سکتا ہے، اس لیے وصولنے والا ایک ثلث ایک ربع پھلوں کو اصل پھلوں میں شمار ہی نہ کرے، بلکہ اس کو خارج رکھے اور اصل مالک ضرورت کے مطابق جس پر چاہے اتنا حصہ خرچ کرے۔ لہذا زکوٰۃ کے وصولنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ والے حصے میں وہ تخفیف کر دے، یعنی کچھ حصہ معاف کر دے، بلکہ مصلحت کے پیش نظر نرمی برتے کچھ حصہ زکوٰۃ کا چھوڑ دے مالک کے پاس، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس کی تقسیم کر سکے۔ آگے روایت حضرت عائشہ کی ہے، کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں کے پاس بھیجتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یخرس النخل، کھجوروں کا اندازہ لگاتے، حین یطیب، جب وہ کھجور عمدہ ہو جاتے، یعنی تیار ہو جائے، اس میں شیرینی پیدا ہو جائے، قبل یوکل منہ، اس کے کھائے جانے سے پہلے، یعنی ابھی وہ کھائے جانے کے لائق تو نہیں ہوئے، لیکن بہرحال وہ عمدہ طور پر تیار ہو، اس میں شیرینی آ گئی ہے۔ اسی کو کہا کہ وہ عبداللہ بن رواحہ جو یہودیوں کے پاس حضور کے بھیجنے سے جاتے، وہ یخرس النخل، کھجوروں کا اندازہ لگاتے تھے، حین تطیب، ان کھجوروں کے عمدہ ہونے یعنی پورے طور پر پک کر تیار ہونے سے پہلے، قبل یوکل منہ، قبل اس کے کہ اسے کھایا جائے، حین تطیب، اس وقت جب کہ وہ عمدہ بن جائے اور اس میں شیرینی پیدا ہو جائے، مٹھاس آ جائے۔ بہرحال یہ خرچ کا مسئلہ تھا، اور یہ یہودیوں کی خیانت کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اندازہ ہی لگا، اگر اطمینان ہو تو کھجور وغیرہ پھل وغیرہ توڑ لیے جائیں، اس کے بعد ان کا اندازہ لگایا جائے کہ کتنے ہیں، جتنے ہوں گے اس حساب سے اب اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔